رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اجرا اچھی طرح سے نکالا ہوگا۔ آگے ہم کرتے ہیں ترکیب نحو للہ لا یؤخر الاجل۔ نحو مضاف لام جار قسمیہ اسم جلالت مجرور، لام جار قسمیہ اسم جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے، ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے۔ اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر قسم، جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر قسم۔ لا یؤخر فعل مضارع منفی مجہول، فعل مضارع منفی مجہول، الاجل اس کا نائب الفاعل، الاجل اس کا نائب الفاعل، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جواب قسم، جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جواب قسم۔ قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ قسمیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے نحو لازم الشر للشقاوت، شر لازم ہے بدبختی کو، شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو، انجام کو، برائی کو۔ لازمہ فعل، الشر اس کا فاعل، الشر اس کا فاعل، لام جار شقاوتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا لازمہ فعل کے، ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا لازمہ فعل کے۔ لازمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، لازمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی مثال مضاف مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے ومن ومن وہی للابتداء الغایتی، ومن واو استنافیہ، من لفظ مراد مبتدا، من لفظ مراد مبتدا اول، من لفظ مراد مبتدا اول، من لفظ مراد مبتدا اول، واو زائدہ، واو زائدہ، ہی ضمیر مبتدا ثانی، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ثانی، ہی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ثانی، لام جار ابتدائی مجرور مضاف، لام جار ابتدائی مجرور مضاف، غایتی مضاف الیہ، غایتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور و لام حرف جار کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور و لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لام جار تبعیدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف لام جار تب یینی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف لام جار زیادتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثالث، لابتداء الغایتی معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر، اپنے معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا، ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا، ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتہ تن اسم فاعل کے، کس کے؟ ثابتہ تن اسم فاعل کے، مؤنث ہے نا یہ، اسی وجہ سے ثابتہ تن نکالا، ثابتہ تن اسم فاعل کے، ثابتہ تن اسم فاعل، ہی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ہی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا ثانی کی، خبر ہوئی مبتدا ثانی کی، ہی ضمیر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر با طویل مفرد ہو کر خبر ہوئی مبتدا اول کی، با طویل مفرد ہو کر خبر ہوئی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، آگے نحو صرت من البصرۃ الی الکوفۃ، نحو مضاف صرت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، صرت فعل ماضی
مثبت معروف صیغہ واحد متکلم. تا ضمیر اس کا فاعل، تا ضمیر اس کا فاعل، تا ضمیر اس کا فاعل. من جار بصرتی مجرور، من جار بصرتی مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا صرت فعل کے، صرت فعل کے. الا جار کوفتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ثانی ہوا صرت فعل کے، متعلق ثانی ہوا صرت فعل کے. صرت فعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر، صرت فعل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ہذا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. آگے یہاں پر ابتداء غایت کے لیے، یعنی کہ بصرہ سے ابتدا سیر کرنے کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ بصرہ سے ہو رہی ہے. آگے تبعیض کے لیے نحو اخذت من الدراہم، نحو مضاف اخذت فعل صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف تا ضمیر اس کا فاعل. من جار دراہمی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق و اخذت فعل کے، اخذت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر. ای حرف تفسیر، ای حرف تفسیر. بعد مضاف دراہمی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا اخذت فعل معروف کے، مفعول فی ہوا اخذت فعل معروف کے، اخذت فعل معروف کے. اخذت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم تا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ہذا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ہے ایک ترکیب. اور دوسری ترکیب من الدراہم، جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر بعد الدراہم، بعد مضاف دراہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائے گا اخذت فعل کے. دوسری ترکیب اس طرح ہے. تو یہ مفرد کا مفرد ہوگا، یعنی کہ مفسر اگر مفرد ہے تو تفسیر بھی مفرد ہوگی، مفسر جملہ بنائیں گے تو تفسیر بھی جملہ بنائیں گے. دوسری ترکیب اس طرح سے ہے. آگے تبعین کے لیے بھی آتا ہے، وضاحت کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جو من ہے یہ کس کے لیے؟ وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قول فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچو تم ناپاکی سے، من الاوثان کی، کس کی؟ بتوں کی، بتوں کی ناپاکی سے بچو. ای رجس، یعنی کہ پاک وہ بت ہی ہیں، پاک وہ بت ہی ہیں، بتوں سے بچو. رجس الذی هو الاوثان. ٹھیک ہے. اور زیادت کے لیے بھی آتا ہے، جو مین ہے زیادت کے لیے بھی آتا ہے. زیادت کا آپ کو پتہ ہے اگر کلام سے نکال بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی فرق نہ ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دیا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. اب من کو نکال دے تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ گا. اور الا انتہائے غایت کے لیے آتا ہے، انتہائے غایت کے لیے آتا ہے مکان میں، جگہ میں، ظرف میں. کیا انتہائی غایت کے لیے آتا ہے؟ جس طرح کہ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک. اب انتہا کے لیے آئے، یعنی کہ میری سیر کی ابتدا بصرہ ہے اور کوفہ انتہا ہے. یہاں پر الا انتہا کے لیے ہے. اور مصابت کے لیے بھی آتا ہے، مصابت یعنی کہ ملانے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو الی اموالکم، ان کے مالوں کے ساتھ، یعنی کہ یتیموں کے مالوں کے ساتھ. اب یہاں پر جو الی یہ ساتھ کے معنی میں، ملانے کے معنی میں، ای مع اموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ پر ساتھ کے معنی میں ہے، مصابت کے لیے. ادھر تک آپ نے اجرا نکال کر آنا ہے. ٹھیک ہے. آگے آپ نکالیں
نور الازا، نور الازا کا ہے وسابیو انجب کیا، اور ساتویں شرط کہ انگلیوں، تین انگلیوں کی مقدار آگے سے باقی ہو، آگے سے تین انگلیوں کی مقدار باقی ہو، من اصغاری اصابع الید، ہاتھ کی تین انگلیوں، ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں سے، ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں سے تین انگلیوں کی مقدار کا اگلا حصہ باقی ہو، کیا ہو؟ باقی ہو، موضوع سے۔ پس اگر ہو تو، پس اگر ہو نہ ہو اس کے قدم کا اگلا حصہ تو نہ مسا کرے اپنے موضع پر، اگر اگلا حصہ نہ ہو، اگلا حصہ پھٹا ہوا ہو تو کیا کرے؟ موضوع پر مسا نہ کرے۔ اور اگر ہو قدم کی ایڑی، اگرچہ ہو قدم کی ایڑی موجودن موجود ہو، اگرچہ قدم کی ایڑی موجود ہو لیکن اگلا حصہ پھٹا ہوا ہو تو موضوع پر مسا کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ تین انگلیوں میں سے، ہاتھ کی تین انگلیوں میں سے، چھوٹی تین انگلیوں میں سے کوئی حصہ پھٹا ہوا ہو آگے سے، اگلی انگلیوں میں سے پھٹا ہوا ہو تو اس پر وضع مسا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مسا جو ہوتا ہے وہ آگے سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو موضع کی اگلی حصہ ہے نا، اگلی تین انگلیاں ہیں وہ اگر پھٹی ہوئی ہوں گی، ان میں پھٹا ہوا ہوگا تو پھر مسا جائز نہیں ہوگا، پیچھے سے پھٹا ہوا تین انگلیاں کی مقدار تو پھر جائز ہے۔ اور مسا کرے مقیم ایک دن اور ایک رات، یہاں پر مقیم کے مسے کی مدت بیان کر رہے ہیں کہ مدت کتنی ہے مقیم کے لیے، مسافر کے لیے، کہ مقیم مسا کر سکتا ہے ایک دن اور ایک رات، اور مسافر 3 دن اور 3 راتوں تک لگاتار مسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں کر سکتا ہے مسا، اور موزہ ایک مرتبہ پہنا اب 3 دن تک نہ اتارے، کرتا رہے، اور جو مقیم ہوگا وہ 1 دن اور 1 رات تک پہنے رہے، نہ اتارے، مسا کر سکتے ہیں۔ آگے وہ ابتداء المدت، اور مدت بیان کر رہے ہیں کہ ابتدا کی مدت، کہ کب مدت شروع ہوتی ہے موضع کی، وہ ابتداء المدت، مدت کی ابتدا دونوں موضوع کے پہننے کے بعد حدث کے وقت سے ہے، دونوں موضوع کے پہننے کے بعد حدث کے وقت سے ہے، یعنی کہ دونوں موضوع کے پہننے کے بعد جو حدث لاحق ہو اس وقت موضع کا وقت شروع ہوگا۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک بندے نے موزے پہنے فجر کی نماز ٹائم، اب فجر کی نماز ٹائم موزے پہنے، مسا کیا، موزے پہنے مسا کیا، اب زور ٹائم اس کو حدث لاحق ہوا، کس ٹائم حدث لاحق ہوا؟ زور ٹائم حدث لاحق ہوا، تو اب مدت شروع زور ٹائم ہوگی، فجر ٹائم نہیں ہوگی، مدت کب شروع ہوگی؟ زور ٹائم ہوگی، کیونکہ حدث زور ٹائم لاحق ہوا ہے، حدث زور ٹائم لاحق ہوا ہے، حدث جب لاحق ہوگا تب سے مدت سٹارٹ ہوگی اس کی، تو حدث کب لاحق ہوا ہے؟ زور ٹائم لاحق ہوا ہے۔ اب اگر مقیم ہے تو آج کے ظہر سے لے کر اگلے دن کے ظہر تک اس کا ٹائم رہے گا، ٹھیک ہے، اور مسافر ہے تو پھر آج کے ظہر سے لے کر اگلے 3 دن کے بعد جو ظہر آئے گی اس تک اس کا ٹائم ہوگا۔ اور اگر مسا کرے مقیم پھر مسافر ہو جائے اپنی مدت کے مکمل کرنے سے پہلے، اپنی مدت کے مکمل کرنے سے پہلے، تو مکمل کرے گا مسافر کی مدت کو، یعنی کہ ایک بندہ تھا مقیم تھا، اس نے مسا کیا موضوع پر، اب ابھی تک اس کے 1 دن اور 1 رات پورے نہیں ہوئے، اس نے سفر اختیار کر لیا، اس نے کیا کیا؟ سفر اختیار کر لیا، تو اب وہ مسافر والی مدت پوری کرے گا، یعنی کہ 3 دن اور 3 راتیں پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مقیم مسافر ہو گیا 1 دن اور 1 رات کے مسا کرنے کے بعد تو اتار دے فوراً ہی، ورنہ پورا کرے 1 دن اور 1 رات۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ اگر
مسافر مقیم ہو گیا، اگر مقیم ہو گیا مسافر مقیم ہو گیا، تو اب اگر اس کو ایک دن اور ایک رات گزر گیا ہے مسح کرتے ہوئے، تو وہ فوراً ہی کیا کرے گا؟ موزے اتار دے گا۔ اگر ایک دن اور ایک رات نہیں گزرا تو ایک دن اور ایک رات تک وہ کر لے، اس کے بعد اتار دے موزوں کو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اجرا ضرور نکال کر آنا ہے۔